کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمانوں کو پانی پلا رہے ہوں، ان کو اٹھا اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہوں، سب سے مقدس دن میں ایسا کر رہے ہوں، سب سے مقدس جگہ میں ایسا کر رہے ہوں، تو ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ میں ٹرین کو استعمال کرتے ہوئے کنکری مارنے جا سکتا ہوں اور واپس آنا ہے. میرے پاس ٹرین کا بینڈ ہے، میں کنکری مار کے مکہ جانا چاہتا ہوں، کیسے جاؤں؟ المشا پہنچیں گے، جبکہ روڈ نمبر 116، 204، 206 اور سڑک نمبر 15 سے بھی حجاج جمرات کی اسی منزل پر پہنچیں گے. رمی مکمل کرنے کے بعد زمینی منزل کی طرح مینا خیموں میں واپسی حرم اور عزیزیہ جانے کے لیے مخصوص راستوں کا استعمال کریں گے. میں چل رہا ہوں کونسلیٹ کے اندر، وہاں پہ میری ٹریننگ بھی ہے اور باقی تمام تر معاملات ہیں. اور ابھی میرے ساتھ ہے حمزہ بھائی. السلام علیکم. کیف حال؟ کویس؟ الحمدللہ. یہ ہیں جی ماشاءاللہ سعودی بھی ہیں اور ان کے ساتھ الحمدللہ سے آج کا سفر کر رہے ہیں. تو کونسلیٹ میں چلتے ہیں، وہاں پہ باقی تمام تر معاملات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی غفران بھائی آجو چلتے ہیں، پہنچے ہیں، اب چل کے اپنی ٹریننگ لیتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ ہوگی آج ہماری ٹریننگ. چھوڑ کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو آپ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے. تو سب سے پہلے کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار، ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، تو آج میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ 2-3 باتیں شیئر کروں گا، بہت لمبی بات نہیں ہے. اس اعزاز کے حامل ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمانوں کو پانی پلا رہے ہوں، ان کو اٹھا اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہوں، سب سے مقدس دن میں ایسا کر رہے ہوں، سب سے مقدس جگہ میں ایسا کر رہے ہوں، تو ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ ایک اور آپ نے روایت سنی ہوگی نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. سبحان اللہ. ویسے ہی فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان کو اسسٹ کرتے ہیں. آپ نے یہ روایت تو بہت دفعہ سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات. کہ نیت خالص اللہ کے لیے نہ ہو وہ کام قبول نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے قیامت کے دن 3 لوگوں کو پکڑے گا. ان میں سے ایک شہید ہوگا جس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں لٹا دی ہوگی، ایک اللہ کی دین کا کوئی پیغامبر ہوگا، ایسا کوئی داعی ہوگا جس نے دین کی خدمت کے لیے ساری زندگی لگا دی، ایک وہ ہوگا جس نے لوگوں کی مدد کے لیے سارے اپنے پیسے خرچ کر دیے، لیکن اللہ پاک ان کو اونٹ کر کے جہنم میں پھینکے کیونکہ ان کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں تھی. جب میں کوئی کسی بات کی نیت کرتا ہوں تو پھر نیت کو بھی اللہ پاک پر ڈالتے ہیں، اللہ پاک اس کی حفاظت بھی تو ہی کرے. مجھ سے تو نیت کی حفاظت بھی نہیں ہوتی، مجھ سے تو عمل کی حفاظت بھی نہیں ہوتی. اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو اپنی نیت کے بارے میں سینسیٹیو رہیے، کیونکہ اس کی بیس پہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار. اگر آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے کوئی پرابلمز ہیں، وہاں پہ فیل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹریٹ کریں. یہ نہیں کہ کوئی نہیں، دیکھا جائے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر بعد پانی پی لوں گا، تھوڑی دیر بعد ریسٹ کروں گا. نہیں. سن 2022 1443 ہجری کا نقشہ ہے جس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کرام کے مکاتب اور پول نمبر یعنی کیمپ نمبر، روڈ نمبر اور زون نمبر کی معلومات موجود ہیں. نوٹ: حاجیوں کی صحیح رہنمائی کے لیے رضاکاروں کو یہ بات معلوم ہونا ضروری ہے کہ حاجی کا تعلق کس ملک سے ہے. نقشے میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے حجاج کے لیے مکاتب نمبر کی لسٹ یا ٹیبل مختلف ہے. حاجی کی شناخت ان کے گلے میں موجود کارڈ کی مدد سے کیجیے کہ وہ بیرون ملک سے آیا ہوا ہے یا سعودی عرب کا مقامی ہے. سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانی اور دیگر ممالک کے حجاج بھی مقامی حاجی ہی کہلاتے ہیں. تمام مقامی یا دیگر ممالک کے حاجیوں کی رہنمائی کے لیے پاکستان حج رضاکار گروپ کی موبائل اپلیکیشن PHVG حج نیویگیٹر سے مدد لیجیے. کے نقشے میں مختلف ممالک کے جدول بنے ہوتے ہیں جس میں 5 خانے ہوتے ہیں. پہلے خانے میں مکتب نمبر، دوسرے میں کیمپ نمبر، تیسرے میں روڈ نمبر، چوتھے میں گرڈ نمبر اور 5ویں خانے میں زون نمبر لکھے جاتے ہیں. نقشے میں اوپر اور نچلے خانوں میں بائیں سے دائیں طرف انگریزی کے حرف تہجی لکھے ہیں اور دونوں طرف اوپر سے نیچے تک خانوں میں نمبر درج ہیں. اب اگر آپ کو حاجی کا مکتب نمبر معلوم ہو تو آپ اس کی مدد سے گرڈ نمبر معلوم کر کے نقشے پر اس کے پول، کیمپ اور روڈ کے مقام کا پتہ چلا سکتے ہیں. ماشاءاللہ جی غفران بھائی آج ٹرین ہو گیا نقشہ. غفران بھائی سمجھ آ گیا سارا نقشہ؟ ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے ماشاءاللہ. میاں اب یہ حاجیوں کو نا غفران بھائی اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ سب سامنے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں سارا یہ ٹریننگ کا سلسلہ. میں ٹرین کو استعمال کرتے ہوئے کنکری مارنے جا سکتا ہوں اور واپس آنا ہے. میرے پاس ٹرین کا بینڈ ہے، میں کنکری مار کے مکہ جانا چاہتا ہوں، کیسے جاؤں؟
तो ये सारे के सारे सवाल आपके सामने आ सकते हैं। 38 ट्रेन की पटरी, 68 इसके पीछे जोन 6, ठीक है, और पीछे सारी की सारी वही आपकी सड़कें हैं, पीछे जमरात है, आगे मुज़दलिफा है। ट्रेन स्टेशन 3 स्टेशन है मिना के अंदर। ये आए मक्का की तरफ से था, कंकरी मार के वापस वहीं से, या फिर अजीजिया की तरफ से आके कंकरी मार के वापस अजीजिया की तरफ जा सकता है, ठीक हो गया। तीसरे फ्लोर वाला हाजी 6 से आया, कंकरी मार के वापस टनल से वापस 6 में चले जाएगा। 4 वाला ट्रेन से आया, कंकरी मार के वापस 4 से वापस जिस स्टेशन पर उतरना है वहां चला जाएगा। ये जमरात का स्टेशन कवर हो गया। लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर से जो हाजी आ रहा है, तीसरे फ्लोर वाला जोन 6 वाला आया था, वहीं से चला गया, आसान, कोई मसला नहीं। दूसरे फ्लोर वाला अजीजिया से आया था, वहीं से वापस चला गया, कोई मसला नहीं। चौथे फ्लोर वाला ट्रेन से आया था, वापस चला गया, कोई मसला नहीं। लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर वाला हाजी है थोड़ा सा टेक्निकल है। आपने ये ध्यान रखना है कि ये हाजी जो यहाँ से आ रहा है, अगर इसने कंकरी मारने के बाद 68 के करीब या जोन 6 वाली साइड के ऊपर जाना है नीचे से, तो वो कंकरी मारने के बाद सीधे आप पे टर्न कर देगा। अगर 68 के अंदर अंदर है ये दोनों फ्लोर ग्राउंड और 1, तो वो उल्टे हाथ पे टर्न करेगा। जब उल्टे हाथ पे टर्न करेगा तो 50 नंबर जो सड़क है, 50 नंबर पर बाहर निकलेगा। फिर अभी आपने वीडियो पे देखा था कि एक रैंप बना हुआ है 25 नंबर पुल के पास, उस पर चढ़ता है। फिर वो अगर पुल के अंदर था तो वहां से रैंप से वो वापस उतना नीचे उतरेगा, यू टर्न लेगा। पुल के बाद तो वो सीधा चले जाएगा, फिर आगे 7, 5 तो 11 वगैरह के जंक्शन से वो एंटर हो सकता है। पुल मिशा पहुंचेंगे, जबकि रोड नंबर 116, 204, 206 और सड़क नंबर 15 से भी हुज्जाज जमरात की इसी मंजिल पर पहुंचेंगे। रमी मुकम्मल करने के बाद जमीनी मंजिल की तरह मिना खैमों में वापसी, हरम और अजीजिया जाने के लिए मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जमरात की दूसरी मंजिल पर है। जमरात की इस मंजिल पर आने के लिए मिना की तरफ से कोई रास्ता मौजूद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अजीजिया के इलाके से आने वाले हुज्जाज के लिए है। यहाँ तक आने और जाने के लिए बसें मुसलसल चलती रहती हैं ताकि थके हुए बुजुर्गों और खुसूसी जरूरियात के हामिल अफराद की मदद की जा सके। ज़ायरीन पुल, सुरंग और मखसूस रास्तों से भी पैदल या बजरिया बस जमरात से वापस अजीजिया जा सकते हैं। टनल सायादार जगह है, टनल के अंदर से जाएगा, बिल्कुल वेंटिलेशन चल रही होती है, पैदल जाएगा लेकिन बहुत सुकून से चला जाएगा। यहाँ पर वो पैदल भी जाएगा, ट्रेन के लिए भी वो लाइन में लगेगा, वहां पे उतरेगा, फिर चौथे फ्लोर पे जब उतरते हैं मिनात्री में, वहां से उतरना, फिर दोबारा चढ़ना, फिर चक्कर लगाना, वो भी अच्छा खासा डिस्टेंस बन जाता है। तो सबसे आसान तरीका है कि टनल से जाए, कंकरी मार के यहीं से वापस आ जाए। जिन हुज्जाज के पास ट्रेन में सफर के लिए कलाई बैंड्स होते हैं, वही ट्रेन की सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। मिना की तरह मुज़दलिफा में 3 और अरफात में भी 3 रेलवे स्टेशंस बनाए गए हैं। हाजियों की रहनुमाई कैसे की जाए, खुद मालूमात पढ़ें, हाजी की बताई हुई मालूमात पर इन्हिसार न करें। मकतब नंबर पढ़ना जरूरी है, खैमे नंबर की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले इस बात की तहकीक करनी चाहिए कि हाजी किस मुल्क से आया है। मसलन हाजी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आया है, सऊदी अरब का रिहायशी हज करने आया है, अमेरिका या यूरोप से आया है, ईरान, अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलाइशिया या दूसरे अरब ममालिक से आया है। मिसाल के तौर पर अगर हाजी का ताल्लुक इंडोनेशिया से है और वो मकतब नंबर 3 में जाना चाहता है, लेकिन अगर हम इसे पाकिस्तानी मकतब नंबर 3 की तरफ भेजेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा और हमें कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमें हाजी के मुल्क की तहकीक सबसे पहले करनी चाहिए। रहनुमाई के दौरान हाजी के रास्ते में आने वाले अहम मकामात की निशानदही करें, मसलन पुल, हस्पताल, ट्रेन स्टेशन वगैरह। ट्रेन स्टेशन का इस्तेमाल सिर्फ वही हुज्जाज कर सकते हैं जिनके पास ट्रेन का बैंड मौजूद है। अगर मकतब दूर हो तो अगले रजाकारों की पोस्ट की तरफ सही समत में हाजी की रहनुमाई करें। हाजी के कैंप को किन तरीकों से मालूम किया जा सकता है? नंबर 1, हाथ पर लगे बैंड की मदद से मकतब नंबर, पोल नंबर, रोड नंबर। नंबर 2, हाजी के कार्ड की मदद से मकतब नंबर, पोल नंबर, रोड नंबर। नंबर 3, हाजी के कार्ड पर लिखे नंबर पर या हाजी के किसी साथी को फोन करके उसके कैंप का पोल नंबर मालूम किया जा सकता है। नंबर 4, मुकम्मल मालूमात ना होने की सूरत में PHVG की हेल्पलाइन को कॉल करें और मुतालिका हाजी की मालूमात, उसकी शहरियत, मकतब नंबर, अगर मकतब नंबर AB है तो उसकी भी वजाहत करें। अगर कुछ भी मालूम ना हो सके तो अच्छे तरीके से माजरत कर लीजिए।
میرا vlog ابھی بھی چل رہا ہے. اچھا کیا حال ہے؟ انشاءاللہ میں بھی اسی طریقے سے آپ کے ساتھ vlog بھی کریں. اور سب خیریت ہے؟ چلیں ٹھیک ہے جی, ابھی چلتے ہیں. الحمدللہ سے ٹریننگ ہو گئی ہے, تو ٹریننگ لے کے ابھی آگے چلتے ہیں. ہاں جی غفران بھائی, ہو گئی آپ کی ٹریننگ؟ چلیں جی, غفران بھائی آ گئے ہیں, تو اب ہم چلتے ہیں. تو الحمدللہ سے آج کی ٹریننگ ہو چکی ہے, تو ابھی جو ہے نا باہر, اور انشاءاللہ باقی معاملات آج غفران بھائی. اور غفران بھائی کیسا رہا آج کا مسئلہ مسائل ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی باہر چلتے ہیں. اور الحمدللہ سے آج کی ٹریننگ بھی ہو گئی ہے, باقی تمام تر معاملات بھی ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ حج کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا, انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا, ورنہ وہیں پہ بھی جواب دے دیا جائے گا. مجھے میری فیملی کو اپنے دعا میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.